نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2005 انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ آواز اتنی بلند ہو جاتی، ایسا لگتا کہ جیسے کوئی جرنل کسی لشکر سے خطاب کر رہا ہو، اور آپ فرماتے کہ یہ صبح یا شام تلک یہ لشکر تمہیں آ جائے گا، آ پکڑے گا تم کو یہ لشکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلی شہادت اور درمیانی انگلی ملا کر فرماتے کہ قیامت اور میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں، قیامت صبح اور شام کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بہترین کتاب اللہ ہے، قرآن مجید، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہے جو خود نکالے ہوئے ہوں گے، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے، دین میں بدعت داخل کرنا وہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فرما دیا ہے کتاب اللہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا بیان کر دیا ہے، بس آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہیں، اور پوری 5 وقت کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعت بنتی ہیں۔ اگر دن بھر میں آپ صرف 17 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی نفل، کوئی وتر، کوئی سنت نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں آپ سے اس کا حساب نہیں لے گا کہ تم نے سنت کیوں نہیں پڑھی، وتر کیوں نہیں پڑھی، نفل کیوں نہیں پڑھی۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اضافی عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی۔ اسی طرح سے دین میں کوئی بھی بدعت داخل کرنا اور اس کو منسوخ کرنا کہ یہ حدیثوں میں ہے، اور پھر بعد میں ثابت نہ کر پانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں کوئی بھی بدعت کرنا یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کو لے جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ کا بھائی یا بہن کوئی بھی دین میں ایسا کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یا اس کو قرآن میں نہیں ملتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیے کہ بھائی دیکھیے دین میں یہ چیز بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیے۔ آپ کا کام ہے صرف سمجھا دینا، رسول اللہ کی حدیث اس تلک پہنچا دینا، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے۔ جس طرح سے سورہ 18 آیت 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ان کے لیے آپ غمگین ہو کر، پریشان ہو کر خود کو ہلاک کر لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی بھی بات قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق کوئی بھی چیز پتہ ہے، آپ اس کی تحقیق کر کے اور دیکھیے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ اگر دیکھیے کوئی آدمی کام غلط کر رہا ہے تو اس کو ایک بار نصیحت کر دیجیے، باقی اس کو اللہ کے اس پہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ اس حدیث پہ آپ خود بھی عمل کریں، چھوٹی موٹی بدعتوں سے محفوظ رہیں. کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اگر آپ نے کوئی غلطی سے بدعت کر دی ہے تو اس کی پکڑ ہوگی، یہ آپ کو جہنم تلک لے جا سکتی ہے. آپ کے اوپر جو اللہ نے حکم دیا ہے، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور صاحب مال ہے تو حج کرنا. اور کلمہ شہادت تو آدمی پہلے شہادت دے گا تبھی یہ اس کے بعد سارے معاملات کو انجام دے سکتا، نماز روزہ. تو انشاءاللہ آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.